السلام علیکم بچوں، JCRT کے ڈیجی اسکول میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں توحید عالم اور آج آپ کے لیے لے کر کے حاضر ہوں 8ویں جماعت کی درسی کتاب اپنی زبان کا 9واں سبق، جس کا عنوان ہے کندن لال سہگل، جسے شارٹ میں KL سہگل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک سوانح حیات ہے۔ آج ہم مشہور فلمکار اداکار کندن لال سہگل کی سوانح حیات کو پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کندن لال سہگل کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ کندن لال سہگل شرت چند چٹرجی کے ناول پر مبنی اور پریمانکر آترتھی کی ہدایت میں پہلی فلم دنیا پاونا بنگالی زبان میں بنی تھی۔ BN سرکار نے دوسری فلم ہندوستانی زبان میں بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے AN شور نے محبت کے آنسو کے عنوان سے کہانی لکھی، جس میں دو محبت کرنے والے ماں باپ کے پرانے خیالوں کے باعث مل نہیں پاتے۔ مکالمے نیو تھیٹرز کے جنرل منیجر IA حافظ جی نے لکھے۔ ہدایت کاری کا مشکل کام پھر پریمانکر آترتھی کو ہی سونپا گیا، جو اس وقت نیو تھیٹرز کے واحد ہدایت کار تھے۔ RP بورال نے موسیقی کی ذمہ داری سنبھالی۔ مرد کے مرکزی کردار کو چھوڑ کر دوسرے اداکاروں کے انتخاب بھی ہو گیا تھا، مگر جب دولہا ہی غائب ہو تو بارات کیسے چڑھے، یعنی ہیرو کے رول کے لیے کوئی مناسب مغنی اداکار نہیں مل رہا تھا۔ جو تھے وہ ہندوستانی زبان میں نہیں گا سکتے تھے، اسی لیے فلم کی شوٹنگ شروع نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان سے ملیے، یہ KL سہگل ہیں۔ نتن بوس نے سہگل کا تعارف آترتھی سے کرایا تو سہگل نے ہاتھ جوڑ کر انہیں نمسکار کیا۔ آترتھی صاحب نے بھی جواب میں نمسکار کیا، مگر ان کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے اور آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان۔ سہگل صاحب ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نتن بوس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی فلم کے ہیرو سرکار صاحب نے کچھ دیر پہلے ہی ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ہیرو اور میری فلم کے؟ آترتھی کے آنکھوں پر سوالیہ نشان مزید بڑا اور گہرا ہو گیا۔ ہاں، یہ بہت اچھا گاتے ہیں۔ سرکار صاحب نے ان کا گانا سنا، بورال دا نے بھی سنا ہے، وہ ان کے گانے سے بہت مطمئن ہے، نتن بوس نے پرجوش انداز میں کہا۔ پریمانکر کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ انہوں نے ترچھی نظروں سے نتن بوس کی طرف دیکھا۔ گانا تو ٹھیک ہے، مگر ایکٹنگ، اس کا کیا ہوگا؟ ایکٹنگ بھی یہ کر لیں گے، اچھا کریں گے، ایک بار دیکھیے تو صحیح۔ یہ ناممکن ہے، آترتھی نے یہ فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھر سہگل کی طرف گھورتے ہوئے بولے، اس لمبے سوکھے بدن کے ساتھ کیا خاک ایکٹنگ کریں گے؟ دیکھنے سے لگتا ہے جیسے بانس پر کپڑے لٹکا دیے گئے ہوں، نہ صورت نہ صحت۔ پھر کچھ پل کی خاموشی کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولے، نہیں، یہ میری فلم کے ہیرو نہیں ہو سکتے۔ نتن بوس یہ سن کر سکتے میں آ گئے، کیا جواب دے آترتھی کی بات کا؟ ادھر سہگل کی حالت خراب تھی، ان کا ایک ایک لفظ ان کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح برس رہا تھا۔ پہلے وہ یہ سوچ کر خوش تھے کہ انہیں اپنی منزل مل گئی، لیکن اب لگا کہ جسے وہ اپنی منزل سمجھ رہے تھے وہ محض ایک چھلاوا تھا۔ موسیقی تو ایک مسلسل ہنر ہے بیٹے۔ ان کے کانوں میں اچانک جموں کے پیر بابا کی آواز گونجنے لگی۔ اس میں منزل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر کچھ ہوتا ہے تو بس ریاض اور ذکر، جس کا کوئی خاتمہ نہیں، آخر دم تک اسے نبھانا پڑتا ہے۔ اگر تم یہ کر سکے تو تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ سلمان پیر کی یہ بات یاد آتے ہی سہگل کو سچ مچ بہت سکون ملا۔ ان کی خود اعتمادی جو ذرا دیر پہلے ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی پھر سے لوٹ آئی، اور آترتھی صاحب کی بات کا جواب اس بار نتن بوس نے نہیں بلکہ خود انہوں نے دیا۔ ایسا کیوں کہتے ہیں دادا؟ آپ تو پاروس ہیں، لوہے کو چھو لے تو سونا بن جائے۔ پھر میں آپ کے فلم کا ہیرو کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ ہی بتائیے۔
میرے سر پر آپ کا ہاتھ ہوگا تو میں آسمان کو زمین پر اتار لاؤں گا۔ اپنی بات کہتے ہوئے سہگل کے چہرے پر جو چمک تھی اس نے پریمانکر آترتھی کے دل کو چھو لیا۔ پھر بھی انہوں نے آہستگی سے کہا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، اور نتن بوس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، نتن ریہرسل شروع کراؤ۔ پریمانکر آترتھی کی موجودگی میں محبت کے آنسو کی ریہرسل لگاتار 2 مہینے تک چلی۔ سہگل اپنی اداکاری کا بہترین مظاہرہ کر رہے تھے۔ آترتھی صاحب مطمئن ہو گئے اور فلم کی شوٹنگ کی تاریخ طے کر دی، مگر کیمرے کے سامنے آتے ہی سہگل گھبرا گئے، اور ٹھیک اسی طرح جیسے شملہ کے ناٹک میں ہوا تھا، آترتھی صاحب نے کٹ کہا اور سہگل کو سمجھایا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ ری ٹیک ہوا، مگر اس بار ایک نئی غلطی۔ آترتھی صاحب نے پھر کٹ کہا، پھر انہیں سمجھایا، ری ٹیک ہوا، 7-8 ری ٹیک ہوئے، آخر 9ویں ری ٹیک پر آترتھی صاحب اپنا توازن کھو بیٹھے اور بہت ہو چکا، اب اور نہیں، میں شوٹنگ کینسل کر دوں گا کہتے ہوئے اسٹوڈیو سے باہر نکل گئے۔ نتن بوس جانتے تھے کہ ایسے موقعوں پر دادا یہی کرتے ہیں، اور اب وہ اپنے اوپر قابو پانے کے لیے اسٹوڈیو سے باہر گئے ہیں۔ سہگل رونے لگے تو نتن بوس نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ تم بھی باہر گھوم کر آؤ، تمہارا تناؤ کم ہوگا۔ مگر سہگل نہیں اٹھے اور پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے، اور نتن بوس کے پاس آ کر بولے، دادا میں ایک دن دکھا دوں گا کہ نیو تھیٹرز نے میرا انتخاب کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ سہگل کی یہ خود اعتمادی تھیٹر کے تمام لوگوں کو متاثر کرتی تھی۔ نتن بوس بولے، آؤ میرے ساتھ ریہرسل کرو۔ کچھ دیر ریہرسل کرنے کے بعد نتن بوس نے ڈائریکٹر کو خبر بھجوائی کہ وہ چپ چاپ اندر آ جائیں۔ سہگل نتن بوس سے بولے، دادا آپ ایک ٹیک ان کے آنے سے پہلے ہی کیوں نہیں لے لیتے؟ نتن بوس نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف مسکرائے اور کیمرے کے پیچھے چلے گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ڈائریکٹر صاحب دروازے کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سہگل کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس بار سہگل سے کوئی چوک نہیں ہوئی اور ڈائریکٹر نے دروازے کے پیچھے سے چلا کر کہا، اوکے اوکے۔ پھر سہگل کے پاس آ کر ان کی پیٹھ تھپتھپائی اور بولے، ویل ڈن ویل ڈن۔ سہگل نے حیران نظروں سے ڈائریکٹر کو دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ ہو رہا ہو کہ یہ وہی آترتھی صاحب ہے جو کچھ دیر پہلے ناراض ہو کر باہر چلے گئے تھے۔ آترتھی نفسیات کے ماہر تھے، سہگل کی نفسیاتی کیفیت ان سے چھپی نہ تھی۔ اس سے بولے، دراصل تمہاری کمزوری احساس کمتری ہے، اس لیے تم اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہو۔ فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی تو سہگل کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوا کہ گھر والوں کو جب پتہ چلے گا کہ میں فلموں میں کام کر رہا ہوں تو ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ان کا فلمی نام KL سہگل رکھا گیا، مگر پھر بھی راجا رام شرما نے انہیں پہچان لیا تھا، ارے یہ تو اپنا کندن ہے۔ آخرکار 16 جنوری 1932 کو الہ آباد کی شمبھر ٹاکیز میں محبت کے آنسو ریلیز ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ہندوستانی سینما کی فلک پر ایک ایسا ستارہ چمکا جس نے ہندوستانی سینما کو چکا چوند کر دیا۔ اس فلم میں تقریباً 10 گانے تھے، مگر آج نہ یہ فلم موجود ہے اور نہ گانوں کی ریکارڈنگ اور نہ اس بات کی معلومات کہ ان 10 گانوں میں سہگل نے کتنے گانے گائے تھے۔ البتہ گانوں کے شروع کے بول اب بھی موجود ہیں، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ ان 10 گانوں میں سے 6 گانے سہگل نے گائے تھے۔ فلم فلاپ ہوئی، مگر سہگل کو ان کی آواز اور اداکاری کے دم پر زبردست شہرت ملی۔ اب آئیے مشکل الفاظ کو حل کرتے ہیں۔ مبنی، بنیاد پر، آمد، آنا، دقیانوسی، بہت پرانا، پرانے زمانے کا، مکالمہ، ہم کلامی، زبانی سوال و جواب، گفتگو، انتخاب، چننا، چھانٹنا، مغنی، گانے والا، معاہدہ، قول و قرار، عہد و پیمان، اقرار نامہ، شکن، سلوٹ، جھڑی، چھلاوا، جو ذرا سی جھلک دکھا کر غائب ہو جائے، آسیب، ریاض، محنت، مشقت، خود اعتمادی،
اپنے آپ پر بھروسہ، پاروس ایسا خیالی پتھر جس کے چھونے سے لوہا سونا بن جائے، مظاہرہ ظاہر کرنا، ری ٹیک انگریزی لفظ ہے جس کا معنی بار بار دہرانا، توازن اعتدال، وزن کا باہم برابر مل جانا، حوصلہ افزائی ہمت بڑھانا، پتھرائی ہوئی نظر، صدمے بھری اور مایوس نگاہیں، تناؤ کھچاؤ، ریہرسل مشق کرنا دہرانا، ویل ڈن انگریزی لفظ بہت اچھا کیا، نفسیات دماغی شعور کا علم، وہ علم جو انسان کی باطنی شخصیت سے متعلق ہو، احساس کمتری، چھوٹے ہونے کا احساس، قیاس گمان اٹکل، فلاپ انگریزی لفظ جس کے معنی بالکل ناکام۔ آئیے اب چند سوالات کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شرت چند چٹرجی کے ناول پر بنی پہلی فلم کا کیا نام تھا اور وہ کس زبان میں بنی تھی؟ جواب، شرت چند چٹرجی کے ناول پر بنی پہلی فلم کا نام دنیا پاونا تھا اور یہ بنگالی زبان میں بنی تھی۔ سوال نمبر 2، بی این سرکار نے اپنی دوسری فلم کس زبان میں بنائی؟ جواب، بی این سرکار نے اپنی دوسری فلم ہندوستانی زبان میں بنائی۔ سوال نمبر 3، کے ایل سہگل نے اپنی کس خوبی سے سرکار صاحب اور بورال دا کو متاثر کیا؟ جواب، کے ایل سہگل نے اپنے گانے سے سرکار صاحب اور بورال کو متاثر کیا۔ سوال نمبر 4، ماتھا کی شکنیں گہری ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، ماتھے کی شکنیں گہری ہونے سے مراد ہے کسی بات کا پسند نہ آنا، کسی سوچ میں ڈوبے ہونا یا کسی بات پر ناراض ہونا۔ سوال نمبر 5، کے ایل سہگل صاحب کو دیکھ کر آترتی صاحب نے کیا کہا؟ جواب، کے ایل صاحب کو دیکھ کر آترتی صاحب نے کہا، اس لمبے سوکھے بدن کے ساتھ کیا خاک ایکٹنگ کریں گے، دیکھنے سے لگتا ہے جیسے بانس پر کپڑے لٹکا دیے گئے ہوں، نہ صورت نہ صحت۔ سوال نمبر 6، آترتھی کی باتوں کا سہگل پر کیا اثر ہوا؟ جواب، آترتھی کی باتوں سے سہگل کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ آترتھی کا ایک ایک لفظ ان کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ پہلے وہ یہ سوچ کر خوش تھے کہ انہیں اپنی منزل مل گئی، لیکن اب لگا جسے وہ اپنی منزل سمجھ رہے تھے وہ محض ایک چھلاوا تھا۔ سوال نمبر 7، موسیقی تو ایک مسلسل ہنر ہے بیٹے، یہ آواز سہگل نے کب محسوس کی؟ جواب، جب سہگل کی خود اعتمادی ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی تب انہوں نے جموں کے پیر بابا کی آواز محسوس کی۔ بچوں، ہم نے دیکھا کہ کندن لال سہگل نے اپنی زندگی میں کتنی مشقت کی اور فلمی دنیا میں اپنا نام اور اپنا پہچان قائم کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں محنت کریں، کوشش کریں اور آگے بڑھیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھا لگا ہوگا۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ شکریہ۔